اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوئی ہے امیر قطر کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی دیگر جو عرب ممالک کے سربراہان ہیں، مسلم ممالک کے سربراہان ہیں، وہ ان کا دورہ بھی متوقع ہے۔ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو اسرائیل کی جانب سے ایک جارحیت کی گئی ہے قطر پر، وہ ملک جو کہ ہب رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، جو کہ کوشش ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے؟ نقوی صاحب دیکھیے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ قطر جیسے ملک پہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے اور بمباری کی ہے، وہاں پہ تباہی لایا ہے، اور یہ آپ جیسا خود کہہ رہے تھے کہ یہ چھٹا ملک ہے جہاں پہ اسرائیل نے اس طرح کی جارحیت، انپرووکڈ اٹیک جس کو کہتے ہیں، انپرووکڈ، بغیر کسی جواز کے یہ حملہ کر رہا ہے۔ اور اس نے حملہ پہلے ایران پہ کیا، شام پہ کیا، پھر ابھی قطر پہ کیا، اور مختلف اور ممالک پہ یہ حملے کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اس کو اسرائیل کے خارجہ پالیسی کا اب یہ ایک پیٹرن ہو گیا ہے کہ وہ جہاں دل چاہے، جس بھی ملک کو چاہے، اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ آج تک جو سیولائزڈ ہسٹری ہے، جب سے دنیا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، تب سے آج تک یہ ایسی صورت کسی بھی جگہ نہیں ہوئی کہ ایک ملک باقی ملکوں کے اوپر بلا جواز حملے کرتا رہے اور اس کو ازالہ نہیں دینا پڑے۔ تو آئی تھنک اسرائیل کو یہ چیز جو ہے کنٹینیو کرنے میں اس کے اوپر سختی ہونی چاہیے، اور وہ یو اے ای نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر اسرائیل یہ حرکت کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اور اب سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ معاملہ جا رہا ہے، جس میں پاکستان، صومالیہ اور ایک اور ملک کے ساتھ مل کر وہاں پہ قرارداد انہوں نے رکھی ہے ممبران کے سامنے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوراً جنگ بندی ہو غزہ میں، اور دوسرے اسرائیل اس طرح کے حملے پڑوس کے ممالک میں نہ کرے۔ لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں تو نقوی صاحب ڈیفینیٹلی معاملہ جو ہے اب یہ قطر کے حوالے سے جو ایشو ہوا ہے وہ بھی اٹھے گا، اس پر بھی بات ہوگی۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو مشروط طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کا اعلان بھی متوقع ہے۔ لیکن اس تمام ایپیسوڈ میں امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک جانب نتن یاہو کہتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم یہ اقدام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ تو امریکہ کی پوزیشن کیا ہے اس تمام ایپیسوڈ میں؟ امریکہ کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے، اس لیے کہ امریکہ اسرائیل کو روک سکتا ہے، یہ اکیلا ملک ہے جو کہ اسرائیل کو روک دے اس قسم کی جارحیت کرنے سے، اور جو بمباری کر رہا ہے مختلف ممالک پہ، وہ اس کو کہہ دے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا امریکہ کر نہیں رہا، اور امریکہ نے افسوس ظاہر کیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ قطر پہ حملہ ہوا ہے، اور صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم جلدی قائم ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل کے اوپر کوئی سختی نہیں کر رہے۔ اور جب تک وہ اسرائیل پہ سختی نہیں کرتے ہیں، تب تک وہاں کا معاملہ اسی طرح سے بے قابو، انکنٹرولڈ کانفلکٹ اس کی چلتی رہے گی، وہاں پہ جنگ کی کیفیت قائم رہے گی، اور یہ سارے خطے کے لیے بہت ہی ایک ناخوشگوار یا انسیٹسفیکٹری سچویشن۔ خطے کی آپ نے بات کی، مشرق وسطیٰ تو نقوی صاحب آلریڈی ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہے۔ ایران پر حملہ کیا، جارحیت کی اسرائیل نے، اب قطر پر کی، اس کے علاوہ دیگر جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ بھی اسرائیل کا جاری ہے۔ تو یہ جنگ آخر کس جانب جا رہی ہے؟ اگر مزید شدت اختیار کرتی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ اس خطے کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
اگر یہ اس طرح سے بے قابو انکنٹرولڈ لڑائی ہوتی رہی، اسرائیل حملے کرتا رہا اور دوسرے ممالک اس کے زد میں آتے رہے، تو پھر اس خطے میں میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا جبکہ جو ملک جن کے اوپر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے، اور یہ سارا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے۔ وہاں پہ سب ممالک، قطر کے پاس بھی بہت سے ایسے ہتھیار ہیں، ان کے پاس جہاز ہیں، ان کے پاس ٹینکس ہیں جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل مجبور کر دے گا ان لوگوں کو کہ یہ پھر ایکشن لے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جنگ چھڑ جائے گی، مشرق وسطیٰ میں جنگ ہوگی جو کہ کس طرف جائے گی کسی کو نہیں پتا، اور نہ ہی اس کا کوئی حل نکلے گا۔ اس سارے معاملے میں جب تک امریکہ اپنا رول نہیں ادا کرتا ہے، مثبت رول، جنگ روکنے کا رول، تب تک یہ صورتحال اسی طرح بے قابو چلتی رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میں جنگوں کا حامی نہیں ہوں، میں امن کا حامی ہوں، اور بار بار انہوں نے تذکرہ کیا پاک بھارت جنگ رکوا دی، ہم نے فلاں جنگ رکوا دی۔ ابھی یہ جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، غزہ کی بات ہو جائے یا دیگر ممالک پر جو وہ جارحیت کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ابھی تک رکوا نہیں پا رہے ہیں؟ کیا جان بوجھ کر یا اس کے پیچھے بھی کوئی مفادات پوشیدہ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مفادات بھی ہیں، یہ اس کی بڑی گہرائی ہے۔ دیکھیے، ایک تو امریکہ اسرائیل کو استعمال کرتا ہے مشرق وسطیٰ میں سیاست میں ایک امریکہ کے حمایت کا رول ادا کرنے کے لیے۔ تو اب اس میں جو اٹیک وغیرہ کر رہا ہے وہ حماس کے لیڈرز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو قطر میں بھی جو حملہ ہوا ہے وہ اس لیے کہ حماس کی یہ جو قیادت ہے وہ وہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ موجود ہے، اور وہ کافی لوگ وہاں پہ موجود بھی تھے۔ تو ایک تو حماس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حماس جو ہے وہ ابھی تک 2 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ حماس یعنی ہونے والے ہیں وہ اسی طرح ڈٹی ہوئی ہے، لڑ رہی ہے۔ یہ تنظیم ایسی تنظیم ہے جس کی فلسطینیوں کی پوری حمایت اس کو حاصل ہے۔ تو یہ ابھی یہ تو نہیں ہوئے گا، یہ حماس ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، اور دوسرے یہ کہ یہ امریکہ کوشش میں ہے کہ وہ سارے غزہ کو خالی کرا کے وہ پورے علاقے کو وہ اپنے قبضے میں لے لے، اور اسرائیل کے ذریعے۔ تو وہ بھی ابھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کی فلسطینی عوام جو ہے وہ وہاں ڈٹی ہوئی ہے، وہ رہ رہی ہے باوجود ہر قسم کے تشدد کے، ہر قسم کی مصیبتوں کے۔ ان کو کھانے کو نہیں ہے، ان کا علاج نہیں ہو سکتا، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، لیکن وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک ایسی اس کو کہتے ہیں کہ irreconcilable سچویشن ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں کہ کوئی حل نظر نہیں آتا ہے، اور امریکہ اپنا رول اسرائیل کے حمایت میں ادا کر رہا ہے، جو کہ بہت ہی منفی اثرات پیدا کرتا ہے۔ نقوی صاحب، ابھی ریسنٹلی جو امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز سامنے آئی تھی، جس میں حماس سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام یرغمالیوں کو رہا کرے تو اس کے بعد جنگ بندی کی جانب بڑھا جا سکتا ہے، اور اسی تجویز پر غور کے لیے اب قطر میں حماس کی قیادت کا اجلاس ہونا تھا، لیکن اسرائیل نے جان بوجھ کر اس کو سیبوٹاج کیا آپ کے خیال میں؟ اور اب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مذاکرات کا کوئی امکان موجود تھا تو وہ بھی بہت معدوم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے نا، مذاکرات کو یہ اسرائیل آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ جب امریکہ کی ایران کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اس کے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، تو اسی وقت اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا، اور اس نے وہاں پہ ان کی قیادت کے بہت سے لوگوں کو مارا، عسکری لیڈرشپ اور
سیاسی لیڈرشپ دونوں کے لوگ مارے گئے. اچھا، اور اسی طرح ابھی جو قطر پہ حملہ ہوا ہے تو وہ حماس کی ٹیم اور اسرائیل کی ٹیم اور امریکہ کی ٹیم وہ سب موجود تھے وہاں پہ دوحہ میں، اور وہ مذاکرات کرنے پہ بالکل آمادہ تھے کہ جنگ بندی کی جائے. تو یہ دونوں حالت میں اسرائیل نے عین اس وقت حملے کیے ہیں جبکہ مذاکرات آگے بڑھنے والے تھے. تو اسرائیل غالباً نہیں چاہتا، نیتان یاہو نہیں چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو. وہ اس کو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ وہ جنگ چلتی رہے اور اس کی قیادت قائم رہے. وہ ورنہ اگر جنگ رک جائے گی تو نیتان یاہو صاحب تو نکالے جائیں گے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور وہ اسی وقت تک رہیں گے جب تک یہ صورت جنگ کی ہوگی. ٹھیک. اور نقوی صاحب، اس تمام منظر نامے میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا کردار، اسپیشلی اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں یا جو ان ایکٹیو پلیٹ فارم ہے OIC اس کی بات کرتے ہیں، اب تک کیا اس کا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، اور ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس تمام تر ایپیسوڈ میں؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو بین الاقوامی برادری ہے وہ بالکل بے بس ہے. اس میں ہر قسم کے جتنے بھی پروپوزلز ہیں، جو بھی تجویزیں تھیں وہ امن اور استحکام کے خاطر، وہ سب کچھ انہوں نے غور کیا، انہوں نے اس کو آگے بڑھائیں. لیکن امریکہ کی جو اسرائیل کی سپورٹ ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. سیکیورٹی کاؤنسل میں کئی بار ریزولوشن جو ہیں وہ امریکہ نے ویٹو کیے ہیں. تو امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے بجائے اس کے کہ امن اور استحکام کی حمایت کرے. تو بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے. OIC تو اور بھی کچھ نہیں مطلب کہ حاصل کر پائے گی اور نہیں کر سک رہی ہے، نہ ہی عرب لیگ. تو یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، یہ سب بالکل ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں، کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. ٹھیک. اچھا، پاکستان کی اگر ہم بات کریں نقوی صاحب، خارجہ پالیسی ایسی صورتحال میں آپ کے خیال میں پاکستان کی کیا ہونی چاہیے کہ جب ایک جانب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اب بہت بہتری کی جانب گامزن ہیں، اور دوسری جانب اگر ہم اسلامی ممالک کی بات کریں تو اس میں بھی ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے پاکستان، تو اس تمام تر سچویشن میں اب پاکستان کی خارجہ پالیسی آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی وہی ہونی چاہیے جو ہے ابھی، کہ ہم مسلمان ممالک خاص طور پہ فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلسطین کا 2 ریاستی حل نکلنا چاہیے، 2 اسٹیٹ سولوشن، اور یہ 1990 میں اوسلو اکارڈ میں طے ہوا تھا، جس میں اسرائیل نے بھی اس کو قبول کیا تھا، امریکہ نے بھی اس کو قبول کیا تھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو فلسطین میں کے اوپر جو اٹھائی گئی ہے، یہ اس کو روکا جائے، فوراً جنگ بندی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سارے معاملوں پہ جلد مذاکرات ہو جائے تاکہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے فلسطینی عوام کے بہتری کے لیے. تو ہم یہ خارجہ پالیسی ہماری یہی ہے کہ ہم ان مقاصد کو آگے بڑھائیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو حل کریں. تو یہ جب تک یہ چیز نہیں ہوتی ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم جی ٹھیک ہے، 2 ریاستی حل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، اور جو اس وقت جاری ہے اس میں امریکہ، انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ایکسپیکٹ جو ہے وہ دنیا کر رہی ہے. اب وہ کس حد تک ایکسپیکٹیشنز پوری ہوتی ہیں یہ تو شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب، فارمر ایمبیسڈر، ہمارے ساتھ موجود اس اہم ایشو کے حوالے سے اظہار خیال کرے.